السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک بہت ہی زیادہ آ، سبق آموز، ایمان افروز یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی واقعے کو آج ہم جاننے والے ہیں کہ کیا واقعہ ہے۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، مس نہیں کرنا، تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ اصحاب کہف یہ کون ہے؟ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اصحاب کہف جو تھے یہ کون تھے؟ تو اسے جاننے کے لیے ہم کچھ پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب اسلام پھیل رہا تھا، اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا اس وقت، تو ایک حکومت بتائی جاتی، روایت مختلف روایات میں ملتی ہے۔ تو ایک ملک تھا جس کی ایک حکومت تھی، جس کے اندر بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اپنے قوم کو کہتا تھا کہ تم میرے بتوں کی پوجا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، جیسا کہ عموماً واقعات میں ہم نے دیکھا اب تک۔ تو وہ اسی طرح ایک واقعہ تھا کہ ظالم بادشاہ جو تھا اپنے لوگوں کو کہتا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ تم میرے بتوں کی پوجا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ تو کچھ لوگ جو تھے، چند نوجوانوں کا اس میں ذکر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ان کا اپنا ایک وفادار کتا کہا جاتا تھا، وہ اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے اس پوجا کے جو مطالبہ تھا، پوجا کرو اور ہمارے دیوتاؤں کی بت پرستی کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کو دے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اور بادشاہ کو منع کر دیا کہ ہم تیری یا تیری بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر بادشاہ نے جو ان کے خلاف وہی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے اس شہر سے، تو انہوں نے شہر بدر ہونے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد جب اس غار میں وہ داخل ہوئے، تو غار اس کو کہف بھی کہا جاتا ہے اس غار کو۔ تو اس غار میں وہ نوجوانوں نے پناہ لے لی، اس کتے جو تھا وہ کتا اس نے بھی ان کے ساتھ رہا، اس غار میں وہ بھی اس غار میں تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ جو ہے معجزہ ظاہر ہوگا۔ مختلف ہم نے واقعات ذکر کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ، جتنے انبیاء کرام کے ہم واقعات ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے معجزات دکھائے۔ اچھا، یہاں بھی معجزہ پیش آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو عام لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی معجزہ پیش آ رہا ہے۔ معجزہ پیش کیا آ رہا ہے؟ جب وہ غار میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، وہ سو گئے۔ اچھا، اب سو کتنی دیر کے لیے گئے؟ 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ 300 سال، یعنی قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال بن جاتے ہیں یہ۔ تو یہ 300 سال تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ حالانکہ 300 سال تو کسی کی عمر ہوتی ہی نہیں ہے، آج کے اس دور عمر ہی نہیں ہوتی، تو بندہ سونے کا صبر ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے شاید ہم رات کو سوئے ہیں اور صبح جاگے ہیں۔ اور مطلب ان کی مائنڈ میں تو یہ تھا کہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو قدرت دیکھے کیسا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کو کہ ابھی رات کو صبح ہوئی، شاید ایک دن سو گئے، اس طرح ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگے۔ اور دوسرا پھر جو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس غار میں پڑتی تھی، ان کے جسم بھی گلتے تھے، سڑتے بھی تھے، سب کچھ ہو رہا تھا اس دوران، لیکن پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت 300 سال سونے کے بعد وہ کتا بھی جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو ہے باہر جاتا ہے شہر میں کچھ کھانے کا سامان لینے، اس کے پاس پرانے سکے ہوتے ہیں۔ جب وہ پرانے سکے دیتا ہے دکاندار کو سودا خریدنے کے لیے، تو وہ دکاندار جو شہر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ 300 سال گزر چکے تھے۔ پھر ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو جو ہے کوئی خاص لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ قدرت ہے کہ یہ کون نہیں جو یہ 300 سال بعد تو ظاہر کی بات ہے، جب آپ کہیں جائیں گے کسی بھی ملک میں تو وہ اس کے حالات، ونگ ڈھنگ سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے نا۔ جب انہوں نے سب بھی کچھ منظر دیکھا اس قوم نے، 300 سال بعد یہ سب ساری لوگ آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں امیز کے دے رہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اس طرح ہے، یہ سارا جو ہے آگے گزر چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اس غار میں جانے کی توفیق عطا کر دی کہ وہ پھر اس غار میں تشریف لے گئے، اور وہیں پر جو ہے ان لوگوں کی روح قبض کر لی، روحیں نکالی، یعنی ان کو وفات ہوئی اسی غار کے اندر۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت بھی ملتی ہے، اور سورہ کہف کے اندر قرآن مجید کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر کیا آیا ہے۔ اور یہ اس کا تو میں مفہوم بیان کر دوں، ترجمہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی اور ہدایت دی۔ یہ ترجمہ ہے مفہوم میں میرے آپ کو سامنے دیش سورہ کہف میں اس کا باقاعدہ قرآن ذکر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزات مختلف مقامات پر کل قرآن کے اندر ہم جتنے واقعات ہیں ہر جگہ میں معجزات مٹ جاتے ہیں۔
یہ سورہ کہف کا ایک قصہ تھا چھوٹا مختصر، وہ بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آئیں گے آپ کی خدمت میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔